سیدنا جریر یمن کے شاہی خاندان کے رکن اور قبیلہ بجیلہ کے سردار تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ جب سیدنا جریر اسلام قبول کرنے کے لیے سیدنا رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کی وجہ پوچھی تو یہ کہنے لگے اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ آپ نے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور مسلمانوں سے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ اس کے بعد جریر نے اسلام کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا رسول کریم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، جو شخص انسان پر رحم نہیں کرتا اس پر خدا رحم نہیں کرتا، اور یوں آپ نے بیعت کر لی۔ قبول اسلام کے بعد سب سے اول سیدنا رسول کریم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً عرب کے تمام قبیلے اسلام کے حلقے اثر میں آ گئے تھے، مگر بعض میں توہم پرستی باقی تھی اور وہ صنم قدوں کو ہاتھ لگاتے ڈرتے تھے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے سیدنا رسول کریم نے کئی صنم قدے گرا دیے۔ ینم کے صنم قدہ ذوالحلیفہ کو گرانے کی ذمہ داری سیدنا جریر کے سپرد فرمائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر سے فرمایا کیا تم ذوالحلیفہ کو ڈھا کر مجھے مطمئن نہیں کرو گے؟ سیدنا جریر نے عرض کیا میں حاضر ہوں، لیکن میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ عذر سن کر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی کہ اے اللہ ان کو گھوڑے کی پیٹھ پر جما دے۔ سیدنا جریر رسول اللہ کی ان دعاؤں کو لے کر 150 سواروں کے دستے کے ساتھ یمن پہنچے اور ذوالحلیفہ کے صنم قدہ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ ابو ارطاد کو اطلاع کے لیے مدینہ بھیجا۔ انہوں نے آ کر سیدنا رسول کریم کو بتایا کہ ہم نے ذوالحلیفہ کو جلا کر خارشی اونٹ بنا دیا۔ یہ خبر سن کر آپ نے اس سریہ کے سوار اور پیدل کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔